بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم خلق الانسان ضعیفا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ نے انسان کو بہت سے کمالات عطا کیے، بہت بڑا مرتبہ، بہت بلندی عطا کی۔ انسانوں میں انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے، اولیاء کرام آئے، متقین پرہیزگار لوگ آئے، لیکن اللہ نے یہ بھی کہا کہ میں نے انسان کو بہت ہی کمزور پیدا کیا۔ خلق الانسان ضعیفا، ضعیف کہتے ہیں بالکل کمزور آدمی کو، جس طرح بڑھاپے میں انسان کمزور ہو جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کو کمزور پیدا کیا۔ اب اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، مختصر یہ عرض کرتا ہوں کہ انسان بحیثیت کمزور ہونے کے، اعلیٰ اور افضل بھی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت غلطیاں کرتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام غلطیوں سے پاک ہیں، محفوظ ہیں غلطیوں سے، لیکن ہر انسان سے کوئی نہ کوئی بھول چوک غلطی سرزد ہو ہی جاتی ہے، اور بعض تو ایسے ہیں انسان ان سے بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں، اور کچھ تو ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم جتنی بھی کوشش کر لیں ہم سے گناہ چھوٹتے ہی نہیں ہیں۔ بڑے بڑے غلیظ، ناپاک، بدترین قسم کے، وحشت ناک قسم کے گناہ کرتے ہیں، اور بڑی بھیانک قسم کی غلطیاں ہم سے سرزد ہوتی ہیں، بدترین کام ہوتے ہیں، اور باوجود کوشش کے ہم سے وہ چھوٹتے نہیں ہیں۔ اب ایسا کام جو بہت ہی بدترین غلیظ ترین ہے، 5 چیزیں میں بتاتا ہوں، 5 باتوں کے اوپر اگر وہ عمل کر لیں انشاءاللہ جتنا مرضی غلیظ ترین کام ہو، ان 5 باتوں پہ عمل کرنے سے وہ عمل، وہ گناہ، وہ غلطی اس سے چھوٹ جائے گی، اور یقیناً چھوٹ جائے گی، بہت ہی پکی بات ہے۔ اب غلطیاں اللہ بچائے، لیکن جو بھی ایسے جرائم کے اندر مبتلا ہیں وہ یہ 5 کام کریں۔ سب سے پہلی بات کہ توبہ کرنی ہے، سچی توبہ۔ سچی توبہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، سچی توبہ کرنے والا اس طرح ہے جس طرح اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ لیکن یہ توبہ پورے 40 دن کرتے رہنا ہے، مسلسل 40 دن کا عمل ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ان میں سے پہلا کام توبہ کرنی ہے، اور اس کے بعد دوسرا کام ہر وقت باوضو رہنا ہے۔ جب بھی وضو ٹوٹ جائے فوراً وضو کرنا ہے، سو کر اٹھے فوراً وضو کر لے، رات کو سو کر اٹھے یا دن میں سوئے اٹھتے ہی فوراً وضو کر لے، ہر وقت باوضو رہنا ہے۔ یہ باوضو رہنا یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت ہی اونچا مقام ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام ملا، چلتے تو مکے کی گلیوں میں تھے، آواز جنت کے اندر آتی تھی۔ ان سے جب پوچھا گیا آپ کا ایسا اونچا عمل کون سا ہے، باقی صحابہ کرام جو عمل کرتے ہیں آپ کے بھی وہی اعمال ہیں، لیکن اتنا بڑا آپ کو اعزاز ملا
اتنی بڑی شان ملی، چلتے آپ مکہ کی گلیوں میں ہیں، آواز جنت میں آ رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میں ہر وقت باوضو رہتا ہوں۔ تو پہلا کام کیا تھا؟ توبہ کرنی، اور دوسرا کام ہر وقت باوضو رہنا ہے، اور تیسری چیز نماز تکبیر اولا کے ساتھ پڑھنی ہے۔ یہ 40 دن پابندی سے یہ کام کرنے ہیں، 40 دن اولا کے بغیر نہ پڑھی جائے۔ تکبیر اولا کیا ہے؟ جب امام نیت باندھ کر کہتا ہے اللہ اکبر، اس کے ساتھ شامل ہونا ہے۔ یہ نہیں پہلی رکعت میں دوڑ کے آ کے شامل ہو گئے تو آپ کہیں کہ ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی۔ ٹھیک ہے، جماعت کے ساتھ ہو گئی، لیکن اس عمل کے لیے آپ نے امام کے ساتھ جب وہ نیت باندھتا ہے اس وقت ساتھ شامل ہونا ہے۔ یہ 3 کام ہو گئے۔ چوتھا کام یہ ہے کہ آپ نے اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے۔ نظر کی حفاظت سے کیا مراد ہے؟ کسی غلط جگہ پہ نظر نہ پڑے، نامحرم عورت کے اوپر نظر نہ پڑے۔ ان نگاہوں سے، ان نظروں سے آپ نے فلمیں، ڈرامے، کیبل وغیرہ پہ کوئی پروگرام غلط قسم کے نہیں دیکھنے، مکمل حفاظت کرنی ہے۔ بازاروں میں جو تصویریں آویزاں ہوتی ہیں ان کی طرف بھی نہیں نگاہ اٹھا کے دیکھنا۔ یہ کورس 40 دن آپ نے کرنا ہے۔ نظر اتنی خطرناک چیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جس کے اوپر بھی پڑتی ہے اس کا پورا عکس اپنے اندر لے لیتی ہے۔ آپ کی نگاہ اچھی جگہ پہ پڑے گی، قرآن پاک کے اوپر نظر پڑے گی، والدین کو اپنی نگاہوں سے محبت اور پیار سے دیکھیں گے، اب قرآن کا عکس آپ کے سینے میں آئے گا۔ والدین کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے، ان کی عظمت آپ کے دل میں آئے گی۔ اولیاء کرام کی محفل میں بیٹھ کے ان کو دیکھیں گے، ان کا مقام اور ان کی عظمت دل میں آئے گی۔ اچھے مقامات پہ جانا ہے، اچھی محفلوں میں جانا ہے، نظروں کی مکمل پوری چیزوں سے حفاظت کرنی ہے۔ اور 5واں کام آپ نے کرنا ہے، ہر وقت استغفار کرتے رہنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ عمل جاری رکھیں، استغفار کرتے رہیں۔ استغفار بہت بڑی دعا ہے، اس کی برکت سے اعمال نامہ وزنی ہو جائے گا، اعمال نامے کا وزن بڑھا دیا جائے گا۔ جو کثرت سے استغفار کرے گا اور اس سے جو آدمی زیادہ بڑھ جائے گا وہی جنت میں اعلیٰ مقام اور اعلیٰ درجے پائے گا۔ استغفار کی برکت سے اللہ بلند مقامات پہ دنیا میں بھی فائز کر دیں گے اور جنت میں بھی اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔ یہ 5 کام 40 دن پابندی سے کر لیں، بڑے سے بڑا گناہ، بڑی سے بڑی غلطی آپ کر رہے ہوں گے، آپ سے چھوٹ بھی جائے گی اور اللہ معاف بھی کر دیں گے۔ یہ عمل صرف مردوں کے لیے نہیں ہے۔ اگر میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں کسی ایسے جرم میں مبتلا ہیں تو وہ بھی یہ عمل کر سکتی ہیں۔ مردوں کے لیے جیسے میں نے بتایا تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اول وقت میں نماز پڑھیں۔ جب اذان ہو جائے باقی کاموں کو چھوڑ کے پہلے نماز پڑھے۔ باقی کام تو بتا دیے جس طرح کرنے ہیں، لیکن نماز کیونکہ وہ مسجد میں جا کے جماعت سے نہیں پڑھ سکتی، اذان ہونے کے بعد پہلے وہ نماز پڑھیں، باقی کام بعد میں کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔